وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ مومن آیت نمبر 51-52 حصہ چہارم، سبق کا نمبر 2263. آج کا موضوع، کیا ہم نے ہدایت خداوندی سے اپنا رخ پھیر لیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیاة الدنیا ویوم یقوم الاشہاد. ہم اپنے پیغمبروں کی اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کی دنیا کی زندگی میں بھی مدد کرتے ہیں اور جس دن گواہ کھڑے ہوں گے یعنی قیامت کو بھی. یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. جس دن ظالموں کو ان کی معذرت کچھ فائدہ نہ دے گی اور ان کے لیے لعنت اور برا گھر ہے. سامعین اکرام، سورہ مومن آیت نمبر 51. انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا. بے شک ہم ضرور مدد کریں گے اپنے رسولوں کی اور ایمان لانے والوں کی اس دنیا کی زندگی میں، اور وہاں بھی جب اس دن بھی جب گواہ کھڑے کیے جائیں گے. یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم، جب ظالموں کو ان کی معذرت کچھ بھی فائدہ نہیں دے گی. وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ، اور ان پر لعنت ہوگی. وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے حصے میں بدترین ٹھکانہ آئے گا. سامعین اکرام، اہم آیات ہیں، ہمارے لیے ہیں، بالکل ہمارے حالات کے مطابق ہیں. دیکھیں اس دونوں آیاتوں میں ایک تذکرہ تو صاحب ایمان لوگوں کا ہے اور دوسرا ظالموں کا ہے. اور دیکھیں، میں بغیر لگی لپٹی کیے آپ کو ایک حقیقت بتاؤں کہ اس وقت جو بھی دنیا کے لوگ ہیں ان میں کچھ لوگ تو ایمان والے ہیں، باقی ظالم ہیں. ایمان والے بہت کم ہیں. وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں سے شکر گزار بندے بہت کم ہیں. اور زمانہ گواہ ہے کہ انسان نقصان میں جا رہا ہے، یعنی ظلم کر رہا ہے یہ اپنے آپ پہ. اس نے ہدایت سے منہ موڑ لیا ہے، اس نے دنیا کو اپنی منزل بنا لیا ہے، دنیا کے راستے پر اور دنیا کی محبت سے سرشار ہو کر یہ زندگی گزار رہا ہے. آپ دیکھ لیں اپنی امنگوں کو، اپنی خواہشات کو، اپنی امیدوں کو، ساری کی ساری دنیا سے تعلق رکھتی ہے. ہم گزشتہ سبق میں بات کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل اور رحمت کیا ہے. تو آپ کو میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن اور صاحب قرآن،
قرآن اور سنت، قرآن اور نبی کا طریقہ، اور اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے رسول نے یہ فرمایا ہے کہ ترکت فیکم امرین ان اعتصمتم لن تضلوا ابدا، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم نے اس کو مضبوطی سے تھام لیا تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میرا طریقہ۔ آج ہم نے دونوں کو چھوڑ دیا ہے۔ یہ بات مجھے کہنے دے کہ ہم یقین والے لوگ نہیں ہیں، یعنی ہم اللہ کی وحدانیت پر یقین نہیں ہے، قیامت یا آخرت کے وجود پر ہمارا یقین نہیں ہے، اور رسالت کے مقصد سے ہم نہ واقف ہیں نہ ہمیں اس پر یقین ہے۔ آج اللہ کی توحید سے ہم نے منہ موڑ لیا ہے، اللہ کی مرضی کی بجائے ہم اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کی بجائے ہم نے اپنی منزل ٹھہرا لیا ہے دنیا کو۔ آج کے مسلمان سب کے سب حب دنیا کا شکار ہے۔ اب دیکھیں اس کی ایک علامت ہے، میں آپ کو کہتا بھی رہتا ہوں، جب آپ کی نظر میں قرآن کی بطور کتاب ہدایت کوئی اہمیت نہ ہو، اس کا واضح مطلب ہے کہ آپ دنیا کے دھوکے کا شکار ہو گئے، دنیا کے فائدے اور نقصان کو آپ نے حقیقت سمجھ لیا ہے۔ دیکھیں اس میں تو کوئی خاص دلائل کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہم میں سے ہر شخص جتنا بھی ہوشیار ہے بظاہر، ظاہر ہے کہ یہ جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں سارے لوگ، اونچے عہدوں پر پہنچے ہوئے ہیں، یہ اپنے آپ کو ہوشیار لوگ کہتے ہیں، یہ آرمی چیف ہے، یہ چیف جسٹس ہے، یہ صدر مملکت ہے، یہ وزیر اعظم ہے، یہ وزرائے اعلیٰ ہیں، یہ سب اپنے آپ کو ہوشیار کہتے ہیں، اور اپنے خیال میں اپنی ہوشیاری کی وجہ سے آج وہ اس منصب پر ہیں۔ بہرحال ان سے میری کوئی غرض نہیں ہے، یعنی جو بھی ہیں، خواہ وہ ہوشیار ہے یا بے وقوف ہے، سب کی منزل دنیا ہے۔ آخرت پر تو ہمارا یقین ہے ہی نہیں، آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے، ہمارا عمل دنیا کے لیے، ہمارا یقین دنیا پر ہے۔ دیکھیں جس پر آپ کا یقین ہوگا، آپ کی محنت اور جد و جہد بھی اسی کے لیے ہوگی۔ آج کا مسلمان، اس کی ساری جد و جہد محنت دنیا کے لیے ہے، اس کے دل میں دنیا، اس کے ہاتھ میں دنیا، اس کے عمل میں دنیا۔ اللہ کی یاد سے ہمارے دل خالی ہیں، دنیا کی یاد سے ہمارے دل آباد ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے جملے ہیں، لیکن آپ اس پر غور کیجئے، اور اگر کہیں اصلاح کی گنجائش ہو تو اس کی اصلاح کر لیں۔ بات تو صرف اتنی ہے، میں تو کوئی الزام تراشی کا ماحول نہیں بنا رہا کہ میں الزام تراشی کر کے فارغ ہو جاؤں۔ میرا تو مقصد یہ ہے کہ ایک نصیحت کی بات کی جائے، اور بات آپ کے فائدے کی ہے، ہم سب کے فائدے کی ہے۔ اگر اللہ کی یاد سے ہم اپنے دلوں کو منور کر لیں اور اللہ کی یاد میں زندگی گزاریں تو یہ آیت بہت بڑا ہمارے لیے آسرا ہے۔ اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا۔ دیکھا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ اور یہ تو دیکھیں اس میں ایک بہت بنیادی بات ہے، یہ کائنات اور کائنات میں دنیا اور دنیا میں انسان کا وجود، یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا اظہار ہے۔ كنت كنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق۔ میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچان لیا جاؤں، بس میں نے مخلوق کو پیدا کیا، انسان کو پیدا کیا۔ دیکھیں مخلوق کا خلاصہ انسان ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ یہ کتے، گیدڑ، بلی اور چوہے، یہ تو اس کا تو تذکرہ ہی نہیں ہے نا۔ ٹھیک ہے وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، لیکن اس کا ان کے لیے دنیا کو اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا، ہمارے لیے دنیا تشکیل دی گئی ہے۔ یہ کائنات ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، خلاصہ کائنات ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اچھا، اب ہم جب دنیا میں آتے ہیں
اور ہوش سنبھالتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم یقین کر لیں اپنے آپ پر، اپنی حقیقت پر، اللہ پہ۔ یقین کیا کہ میری منزل تو اللہ ہے، مجھے یقین کیا کہ اللہ نے مجھے اپنے لیے بنایا ہے، میں نے اللہ کے لیے زندگی گزارنی ہے۔ اور پھر ہم نے زبان حال سے اگر ہم یہ اعلان کر دیں کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے ہے جو کہ رب العالمین ہے۔ آپ یقین جانیں آپ کا بیڑا پار ہے، آپ جنتی ہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ جنہوں نے کہہ دیا کہ رب ہمارا اللہ ہے اور اس پر استقامت اختیار کر لی، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر ملائکہ کا نزول ہوگا، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، ان کو کہا جائے گا غم مت کرو، خوف نہ کھاؤ، غم نہ کرو، اور تمہیں جنت کی بشارت ہے۔ تو دیکھیں اگر ہم نے اپنے آپ کو پہچان لیا اور ہم صاحب ایمان بن گئے، یعنی یقین کر لیا، دیکھیں صاحب ایمان بننا یا نہ بننا یہ آپ کی اپنی مرضی پر منحصر ہے۔ اگر آپ عقل سے کام لیتے ہیں، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں اس وقت کہ آپ صاحب ایمان کیسے بنیں گے۔ آپ عقل سے کام لیں، آپ فکر کریں اپنی تخلیق میں، کائنات کی تخلیق میں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میری تخلیق کا ایک مقصد ہے اور وہ مقصود اللہ ہے۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، یہ فکر کے نتیجے میں آپ کا ایک ذہن بنے گا اور آپ اپنے عمل سے یہ کہیں گے کہ بھئی میں تو بے مقصد نہیں ہوں، مجھے تو اللہ تعالیٰ نے باطل یعنی بے مقصد تو نہیں پیدا کیا، عبث تو نہیں پیدا کیا، میرے مقصود تو اللہ ہے۔ اگر میں اللہ کو منزل نہ بناؤں، آخرت کو دنیا پر ترجیح نہ دوں، تو میں تو دوزخ میں جاؤں گا۔ تو پھر آپ اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ میں نے تو تجھے اپنی منزل بنا لیا اور آخرت کو اپنی ترجیح بنا لیا، اب ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ دیکھیں دوزخ کا عذاب، دوزخ کے عذاب سے بچنا آپ کا ذاتی ایک فعل ہے۔ دنیا میں آ کے یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ جنت جانا چاہتے ہیں یا دوزخ میں دھکے کھانا چاہتے ہیں۔ ہم نے تو یہ فیصلہ کر لیا ہے من حیث القوم کہ ہم نے دوزخ جانا ہی جانا ہے، جنت پر ہمارا یقین نہیں ہے۔ دیکھیں جنت سے، آخرت سے جب آپ کا یقین اٹھ گیا تو یہ شخص جہنمی ہے، یہ میں بالکل واضح الفاظ میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ اب آپ اپنے یقین کو تولیں، کتنا یقین ہے؟ اگر آپ کو یقین کامل ہے، یہ بات میں آپ کو کھلے طور پہ کہہ رہا ہوں، اگر آپ کو یقین کامل ہے کہ آخرت ہوگی اور مجھے اپنے اعمال کے نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا، اچھا یا برا، تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی زندگی اسی وقت بدل جائے گی۔ جب آپ کا آخرت پر یقین آ جاتا ہے تو آپ کی زندگی بدل جاتی ہے۔ اس میں ایک لمبی تفصیل ہے، میں کرتا بھی رہتا ہوں، پھر بھی کبھی انشاءاللہ موقع آئے گا تو میں دوبارہ کر دوں گا۔ لیکن والذین آمنوا، اگر آپ صاحب یقین ہو گئے، اپنے آپ کو پہچان لیا، اللہ کو منزل بنا لیا، نیکی کا راستہ آپ کو آسان کر دیا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، دیکھیں قرآن کی تفسیر تو قرآن سے آپ معلوم کیا کریں۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، جس نے دیا، دیا اور تقوی کی روش اختیار کر لی، نیکی کو سچ جانا۔ ہم تو نیکی کو جھٹلاتے ہیں، نہیں کرتے نا۔ جب نیکی کرتے ہیں تو آپ نیکی کو سچ جانتے ہیں، جب آپ نیکی نہیں کر رہے تو آپ اس کو عملی طور پہ جھٹلا رہے کہ یہ عمل کے قابل نہیں ہے۔ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، جب نیکی کی آپ تصدیق کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے
کہ میں تمہارے لیے اے انسان تمہارے لیے وہ آسان راستہ مزید آسان کر دوں گا۔ وَأَمَّا مَن بَخِلَ، دیکھیں یہ اللہ کی مدد میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کیا کس طریقے سے ہوتی ہے، آسان راستہ مزید آسان کر دیا جاتا ہے۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جس نے میرے لیے میرے راستے میں جد و جہد کی، میرے بارے میں بہت سے راستے میں اس کے لیے کھول دوں گا، آسانیاں پیدا کر دوں گا۔ وَلَنَهْدِيَنَّهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور میں ان کو دوسری جگہ یہ اور میں ان کو سیدھے راستے دکھا دوں گا۔ تو دیکھیں یہ ساری آسانیاں اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرما دے گا، سیدھے راستے پر چلنا آپ کو وہ تو ہے آسان، مزید آسان کر دے گا۔ یہ اللہ کے الفاظ ہیں، میں تو اپنے آپ سے کچھ، میری مجال نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے کچھ آپ کو کہوں، جو بھی میں کہہ رہا ہوں اللہ کے احکامات اور اللہ کے قرآن کے مطابق ہے۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، آسان راستہ مزید آسان کر دوں۔ وَأَمَّا مَن بَخِلَ، اور جس نے بخل کیا، وَاسْتَغْنَى، اور بے نیازی اختیار کی، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اب یہ اس کے اپوزٹ متضاد کیفیت ہے۔ اگر آپ کا آخرت پر یقین نہیں ہے، اگر آپ صاحب یقین نہیں ہیں، یوم قیامت پر یقین نہیں ہے، حساب کتاب پر یقین نہیں ہے، تو آپ بخیل بن جائیں گے، اپنی مال و جان کو اللہ کی راہ میں نہیں کھپائیں گے۔ وَأَمَّا مَن بَخِلَ، جس نے بخل کیا، وَاسْتَغْنَى، اور بے نیازی اختیار کی حق سے، حق پر عمل سے، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور نیکی کو جھٹلایا اپنے عمل سے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، تو مشکل راستہ میں اس کے لیے آسان کر دوں گا۔ آج ہمارے لیے یعنی مشکل راستہ آسان کر دیا گیا ہے۔ مختصر جملہ ہے یہ، ہمیں نیکی بہت مشکل لگتی ہے، برائی کیا؟ اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا، یہ اچھائی ہے، یہ ہمیں بہت بھاری لگتی ہے۔ آج آپ کے 4 بڑے آرمی چیف جسٹس اور وزیر اعظم اور صدر مملکت، صبح اٹھ کے سب سے پہلا کام داڑھی منڈوانا ہوتا ہے۔ داڑھی منڈوانا بہت گران کار ہے، بہت مشکل ہے، حضور کی سنت کے خلاف ایک کام کرنا بہت مشکل ہے، یہ فطرت کے خلاف ہے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ نے داڑھی کو، یہ ویسے ہی تذکرہ آ گیا، میں کہہ رہا ہوں، داڑھی کو مرد کی زینت بنایا ہے، تو آپ اپنی زینت کو جڑ سے ختم کر رہے ہیں، آپ عورتوں کی مشابہت کر رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو عورتوں کی مانند بنا رہے ہیں، بالکل کلین شیو۔ آپ تو عورت کے چہرے پر داڑھی نہیں ہوتی، وہ اللہ کی حکمت ہے، اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی مرضی ہے آپ کے چہرے پر داڑھی، تو آپ کو داڑھی رکھنی چاہیے، اصولاً رکھنی چاہیے، اور نبی کا طریقہ بھی ہے یہ۔ اور جس نے بھی نبی کے طریقے سے بے رغبتی دکھائی، اس کو پسند نہ کیا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ مجھ سے نہیں ہے، تو یہ داڑھی کا ویسی تذکرہ آ گیا ہے، ورنہ تو ہمارا ہر عمل اللہ کے حکم اور رسول کے طریقے کے خلاف ہے۔ کوئی ایک بات تو نہیں ہے، یہ تو داڑھی ویسی میں آپ کو کہہ دوں، داڑھی رکھنے سے کوئی مومن نہیں بن جاتا، صاحب ایمان داڑھی رکھتا ہے، اور داڑھی میں اسلام نہیں ہے، اسلام میں داڑھی ہے۔ تو یہ تو ویسے ہی میں نے آپ کو برا کام، ناگوار کام آپ کے لیے آسان ہے۔ آپ دیکھ لیں، تھوڑی سی، مجھے پتہ ہے کہ اگر تھوڑی سی آپ کی داڑھی بڑھ جائے، خصوصاً جو میرے عمر کے حصے میں آ جاتے ہیں تو ان کے بال سفید ہو جاتے ہیں، تو وہ سفیدی تو برداشت نہیں کر سکتے، بالوں کو تو رنگ لیتے ہیں۔ اب
مطلب 3 دن کی حجامت ہو گئی تو وہ تو سفید دکھے گی، بال کالے ہیں تو لوگ سمجھیں گے یار یہ تو کیا کر رہا ہے، یہ تو اپنے یعنی تو وہ درپے ہوتے ہیں، لازماً ہر روز شیو کرتے ہیں یہ لوگ. تو یہ ویسی میں آپ کو بات کر رہا ہوں. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَةِ، مشکل راستہ آسان ہو جائے گا. آج ہمارے لیے برائی آسان ہے، نیکی مشکل ہے. کیوں؟ کہ ہمارا یقین نہیں ہے، ہم صاحب یقین نہیں ہے. بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان آیات میں مدد کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ میں ضرور مدد کروں اپنے رسولوں کی اور جو لوگ یقین والے ہیں اس دنیا کی زندگی میں. اور یہ تو میں آپ کو کہہ چکا ہوں کہ دیکھیں اللہ کی مدد کے بغیر تو ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے، لیکن اس آیت میں بہت بڑا سہارا ہے. دیکھیں ایک چھپی مدد ہوتی ہے، ایک ظاہری مدد ہوتی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ ظاہراً فرما رہے ہیں ہمیں کہ میں مدد کروں گا تمہاری. تو اللہ کی مدد جب آپ کی شامل حال ہو تو آپ کو پھر فکر کی ضرورت نہیں ہے، خوش ہو جائیے کہ آپ کے ساتھ اللہ ہے. ہمارے پشتو کے ایک صوفی شاعر ہیں رحمان بابا، تو ان کا ایک شعر ہے. اس موقع پہ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو وہ شعر بھی سنا دوں پشتو کا، اور اس کے تھوڑا سا اس مضمون کے مطابق ہے. وہ کہتے ہیں کہ خدای در سر ملنوی رحمانہ کہ لخکری در سروی یک تنہائے. اگر اللہ کی مدد تمہارے شامل حال نہ ہو، تو اگر لشکروں کے لشکر تمہارے ساتھ ہوں تو تم اکیلے ہو. اللہ کی مدد ابراہ کے ساتھ، یعنی اصحاب الفیل، ابراہ آیا، بہت بڑا لشکر اور بہت جنگجو اور بہت تیاریوں کے ساتھ آیا تھا. تو مکے کے مشرکوں نے تو اس کے مقابلے سے انکار کر دیا، لیکن اس کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں تھی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. کیا تم نے اصحاب فیل کو، ہاتھی والوں کو نہیں دیکھا؟ کیا ہم نے ان کی تدبیر کو غارت نہیں کر دیا اور ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندوں کے لشکر بھیجے جو ان پہ چھوٹے چھوٹے کنکر برسائے انہوں نے اور ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا. فجعلہم کعصف مأکول. یہ اللہ کی مدد ہوتی ہے. بدر کے دن مقابلے میں 1000 کا مسلح لشکر تھا. مقابلے میں مسلمانوں کے پاس سامان جنگ نہ ہونے کے برابر تھا. سواریاں، ہتھیار، خوراک. اس کے مقابل جو لشکر کفار تھا ہر چیز ان کو مہیا تھی، خوراک، ہتھیار اور تعداد. لیکن اللہ کی مدد ان کے ساتھ نہیں تھی. اللہ نے اپنے حزب، اپنے لشکریوں کی مدد کی اور باطل کے لشکر کو شکست فاش ہوئی. 70 میدان جنگ میں جہنم واصل ہوئے اور 70 لوگوں کو باندھ دیا گیا، قیدی بنا لیا گیا. یہ کیوں؟ یہ اللہ کی مدد تھی. ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم. اسی موقع کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میں تمہاری مدد کروں، اگر اللہ تمہاری مدد کرے، تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. اس وقت تو مسلمان ڈرپوک ہے، ہندو سے ڈرتا ہے، انگریز سے ڈرتا ہے، امریکہ سے ڈرتا ہے، ہر باطل قوت سے ہم ڈرتے ہیں. خوف، لرزہ بر اندام. ہمارے ہاں تو کوئی قوت فیصلہ نہیں ہے، نہ مقابلے کی طاقت ہے. آج تو مسلمان کا وجود ہی نہیں ہے. جو سچی بات ہے وہ تو یہ ہے، آج نہ مومن ہے، نہ مومن کی کوئی جماعت ہے، نہ اس کا کوئی امیر ہے. تو بہرحال اگر جماعت ہو، دیکھیں یہ وعدہ اللہ تعالیٰ کا
جہاں جماعت کے ساتھ ہے وہاں انفرادی طور پہ بھی ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ انفرادی طور پر اگر جماعت نہ بھی ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کا مددگار ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے، یعنی کافی ہے، میں اپنے بندے کے لیے مدد کروں گا اور میں کافی ہوں۔ تو یہ تو مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی شک و شبے والی بات نہیں ہے۔ انفرادی طور پہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ کو ترغیب دلا رہا ہوں کہ آپ اللہ کے بندے بن جائیں، اپنے اللہ کو منزل بنا لیں اور زندگی کو اللہ کے لیے وقف کر دیں، مال و جان کو اللہ کے حوالے کر دیں، اس کا اختیار اللہ کے حوالے کر دیں، اس کا طریقہ کار ہے، تو اللہ آپ کا ہو جائے گا۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو جائے گا۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو یہ دیکھیں اس میں ہمارا تو یقین نہیں ہے، جو یہ اتنی لمبی چوڑی میں جو باتیں کر رہا ہوں، آج اللہ کے عطا سے چوتھا، یہ 2 آیات میں چوتھا ہم درس کر رہے ہیں، تو اتنی لمبی چوڑی بات کی یعنی ضرورت تب ہوتی ہے کہ ہم سمجھ نہیں پا رہے ہوتے کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ ہمارا اسباب پر بھروسہ ہے، اسباب نہ ہو تو ہمارے چہرے لٹک جاتے ہیں، اسباب ہو تو ہمارے چہروں پر طمانینت اور خوشی ظاہر ہوتی ہے۔ پیسے بہت ہیں، آپ خوش ہو، آپ کا دل خوش ہے، دل خوشی سے سرشار ہے، پیسے ہیں۔ جب پیسے نہ ہوں تو آپ کے چہرے لٹک جاتے ہیں۔ دیکھیں بھروسہ جو ہے اللہ پر ہے، اسباب نہ ہو لیکن بھروسہ اللہ پہ ہو تو یہ مومنانہ شان ہے۔ تو بہرحال دیکھیں ہمارا جو رویہ ہے وہ ظالموں کا ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے اگلے سبق میں۔ ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا ویوم یقوم الاشہاد، ہم ضرور مدد کریں گے اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی اس دنیا کی زندگی میں بھی، اور جب گواہ کھڑے کیے جائیں گے، جب گواہ کھڑے ہوں گے۔ ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیاة الدنیا ویوم یقوم الاشہاد، ہم اپنے پیغمبروں کی اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کی دنیا کی زندگی میں بھی مدد کرتے ہیں، اور جس دن گواہ کھڑے ہوں گے یعنی قیامت کو بھی۔ یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار، جس دن ظالموں کو ان کی معذرت کچھ فائدہ نہ دے گی اور ان کے لیے لعنت اور برا گھر ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔